ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے لال حویلی کو ایک بار پھر نوٹسز جاری کر دیے، جنہیں شیخ رشید کے بھائی شیخ صدیق نے عدالت میں چیلنج کر دیا۔ نوٹس میں شیخ رشید کے بھائی شیخ صدیق کو 4 مئی کو وقف املاک بورڈ لاہور میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر وقف املاک راولپنڈی نے لال حویلی کی مستقل ٹرانسفر ڈیٹ کا کیس چیئرمین کو بھیجا ہے۔ لال حویلی کے نام ایک مرتبہ پھر نوٹسز جاری کرنا سیاسی انتقامی کارروائی ہے۔ متروکہ وقف املاک میں ہماری اپیل پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نے اپیل پر فیصلے سے پہلے ہی نیا کیس چیئرمین کو بنا کر بھیجا۔ لال حویلی کی تمام دستاویزات متروکہ وقف املاک کو دے دیے ہیں۔ واضح رہے کہ متروکہ وقف املاک بورڈ نے 30 جنوری کو لال حویلی کے 7 یونٹ سیل کر دیے تھے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے اپنے سالانہ خط میں کہا ہے کہ سال 2035 تک دنیا میں کوئی ملک غریب نہیں رہے گا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 25 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں بل گیٹس اور ان کی سابقہ اہلیہ میلنڈا گیٹس نے اپنی مشترکہ تصنیف میں دلیل دی ہے کہ دنیا اس وقت پہلے سے بہتر حالت میں ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس نے کہا ہے کہ 2035 تک اس دنیا میں کوئی غریب ملک نہیں رہے گا، کیونکہ یہ قومیں اپنے امیر ہم منصبوں کی ایجادات سے مستفیض ہوں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً تمام ممالک جنہیں آج ہم کم یا درمیانی آمدنی کا کہتے ہیں، وہ اپنے پڑوسی ممالک سے سیکھیں گے اور نئی ویکسین، بہتر بیس اور ڈیجیٹل انقلاب جیسی ایجادات سے فائدہ اٹھائیں گے، نئے سرمایہ کاری کے مواقع کو اپنی جانب راغب کریں گے۔ ان کے مطابق 2035 تک زیادہ تر ممالک کی فی کس آمدنی اس وقت چین کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ 70% سے زائد ممالک کی فی شخص آمدنی آج چین کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ تقریباً 90% کی آمدنی آج کے بھارت سے زیادہ ہوگی۔ خیال رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بل گیٹس نے یہ پیشگوئی کی ہے، بلکہ اس سے قبل 2014 میں بھی انہوں نے اس حوالے سے پیشگوئی کر چکے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ بھارتی گلوکار رحمان کا پونے میں لائیو کنسرٹ روکنے پر بھارتی پولیس نے وضاحت دے دی۔ رحمان اتوار کو پونے میں لائیو پرفارم کر رہے تھے کہ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لائیو کنسرٹ کو روکنے کا مطالبہ کیا اور اس واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے وضاحت دیتے ہوئے بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ گلوکار کے کنسرٹ کا مقررہ وقت رات 10 بجے سے 10 بجے تک کا تھا اور اس لیے مقررہ وقت ختم ہونے پر کنسرٹ کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ رحمان کا یہ کنسرٹ پونے کی راجہ بہادر مل کے علاقے میں ہوا، جس کا مقررہ وقت رات 8 بجے سے رات 10 بجے تک کا تھا۔ کچھ سوشل میڈیا صارفین بھارتی پولیس کے اس اقدام پر تنقید بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغانستان کی صورتحال پر ہونے والے 2 روزہ اجلاس میں طالبان حکومت کو مدعو نہیں کیا گیا۔ دوحہ اجلاس کی صدارت اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اجلاس کا مقصد افغانستان میں خواتین سمیت انسانی حقوق پر متفقہ نقطے پر پہنچنا ہے۔ افغانستان میں جامع حکومت انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ موقف پر پہنچنا ہے۔ اجلاس میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق بات چیت نہیں ہوئی۔ اجلاس میں پاکستان، چین، ایران، بھارت، امریکہ، برطانیہ سمیت کئی ممالک کے نمائندے شریک ہوئے ہیں۔ امریکہ نے 11 مئی سے بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے لازمی کورونا ویکسین کی شرط ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ 11 مئی سے فیڈرل ملازمین، کنٹریکٹرز اور بین الاقوامی مسافروں کے لیے کورونا ویکسین لازمی نہیں رہے گی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق 11 مئی سے ہی امریکہ بھر میں عائد کورونا ہیلتھ ایمرجنسی اٹھا لی جائے گی۔ امریکہ میں جنوری 2021 سے کورونا اموات نے 95% اور اسپتال میں داخلے کی شرح میں 91% کمی آئی ہے۔
اسلام آباد میں ایک مسجد نے مستحق خاندانوں کی مدد کے لیے ایک شادی ہال قائم کیا ہے۔ مسجد رحمت للعالمین نے مستحق خاندانوں کو اپنی بیٹیوں کی شادیاں عزت و وقار کے ساتھ کرنے میں مدد کے لیے مفت شادی ہال فراہم کرنے کا قدم اٹھایا ہے۔ اس ہمدردانہ اقدام کا مقصد مستحق خاندانوں کے خصوصی دن کو اور بھی یادگار بنانا ہے، جس میں ایک مفت شادی ہال کے ساتھ ساتھ یتیم و مستحق دلہنوں کے لیے مہمانوں کو کھانا پیش کرنے کے لیے برتن، میز، کرسیاں اور تربیت یافتہ ویٹر بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اس ہمدردانہ اقدام کا مقصد یہ بھی ہے کہ غریب خاندانوں پر مالی بوجھ نہ پڑے اور وہ اس قابل ہوں کہ وہ اپنے اس خاص موقع کو اور احترام کے ساتھ منا سکیں۔ اس ہال میں ایک شادی کی تقریب کے لیے 3 گھنٹے کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور مسجد انتظامیہ والدین کو اجازت دیتی ہے کہ وہ یا تو اپنی بیٹی کا نکاح خود کروائیں یا تقریب کے لیے اپنی پسند کے خطیب کا انتخاب کریں۔ بھارت نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر موبائل فون کی 14 ایپلیکیشنز کو بلاک کر دیا۔ بھارتی حکام کے مطابق بلاک کی جانے والی موبائل ایپس زیادہ تر جموں و کشمیر میں استعمال ہو رہی تھیں۔ جموں و کشمیر میں حریت پسند طاقتوں کے لیے یہ موبائل ایپس استعمال کر رہے تھے۔ بھارت سیکیورٹی خدشات پر سال 2020 سے اب تک چینی ایپس میں سینکڑوں سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگا چکا ہے۔ نیپال کی کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ 2023 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ایشین کرکٹ کونسل پریمیئر کپ کے فائنل میں نیپال نے متحدہ عرب امارات کو ہرا دیا۔ نیپال کی ٹیم نے UAE کی کرکٹ ٹیم کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ ایشیا کپ میں پاکستان، نیپال اور بھارت کی ٹیمیں گروپ اے میں شامل ہیں، جبکہ گروپ بی میں بنگلہ دیش، سری لنکا اور افغانستان کی ٹیمیں شامل ہیں۔